سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جو بت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں سورۃ نوح میں موجود ہے، وہ بھی اپنی قوم کے 5 بڑے بزرگ تھے۔ بعد میں عرب کے اندر بھی ان کی عبادت ہونے لگی۔ ود جو تھا، ودّا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر وقد اضلوا کثیرا، یہ ود جو بت تھا یہ بنو کلب کا بت تھا، سوا بنو حذیل کا بت تھا، یغوث مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا جو قوم سبا کے پاس رہتے تھے، یعوق بنو ہمدان کا بت تھا، اور نصر قوم حمیر عبادت کرتی تھی۔ یہ خالی پتھروں کے بت نہیں تھے، یہ قوم نوح کے چوٹی کے نیک انسان تھے۔ اصل جو بات ہے آج کے درس میں، نیک آدمی تھے، عبادتیں کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ پیر صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ابلیس نے ان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے نا، یہ شاہ صاحب کی مسجد، یہ ڈاکٹر صاحب کی مسجد، یہ فلاں بزرگ کی، یہ فلاں بزرگ کے مرکز، وہاں وہاں ان کی مورتیاں بنا لو۔ جب تمہاری نظر پڑے گی نا ان کے اوپر تو تمہیں یاد آئے گا یہ سخاوت کا حکم دیتے تھے، تو تم سخی پیسے خرچ کرو گے، مورتیاں بنا لو۔ وہ مورتیاں اصل میں کیا تھی؟ ان بزرگوں کی۔ انہوں نے مورتیاں بنا لی اور رکھ لی، اور کوئی بھی شخص ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، سجدہ رب کو کرتے تھے، صرف یادگار کے طور پر۔ جب اگلی نسل آئی نا، لوگوں کو تو یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ یہ تو نیک لوگ تھے، نسل جو تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ان 5 کی عبادت شروع کر دی کہ ابا جی اسی کی ختم دیتے تھے، اسی کو سجدہ کرتے تھے، اور بالکل من عن اب بر صغیر میں بھی ہر جگہ پر شرک جو پھیل رہا ہے، یہ بزرگوں کی محبت کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ بابا جی کی قبر ہے، حتیٰ کہ جس بابے نے کہیں پر درخت کے نیچے آرام کر لیا نا، وہ درخت بھی تبرک والا بن گیا، بالکل مشرکین کا عقیدہ۔ ویسے کلمہ پڑھتے ہیں، مساجد بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، سارا کچھ، لیکن بالکل اس صحیح بخاری کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ جس علاقے کے پیر صاحب تھی نے بابا فضل شاہ کلیامی، اس نے وہاں بیٹھ کر عبادتیں کی، لوگوں کو دین سمجھایا، کوئی چلے کٹوائے، مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو ڈالا، اس کا مقبرہ بنایا، اب اسی کو سلام۔ بغیر سلام کی وہاں سے گزر گئے تو گاڑی الٹی ہو جائے گی، اور اسے بیچارے کو پتہ بھی نہیں۔
اس بزرگ کو خبر ہی نہیں، اور کتنا کو خبر بھی ہوگی جن کا عقیدہ ہی یہی تھا۔ خبر کس چیز کی نہیں کہ سلام کس نے کیا، اسے کیا پتا بیچارے کو، تو مر گیا، فوت ہو گیا۔ پوری کتاب کا مطالعہ کیجئے قرآن مقدس کا، جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا اپنے بزرگوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، یحبونہم کحب اللہ، ایسے محبت کرنے لگ گئے جیسے رب سے کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسی سیاسی لیڈر یا دینی لیڈر، دونوں طرف سیاسی پارٹیاں ہیں نا، ان کے بھی جوان اور دینی پارٹیاں بھی، آپ ان کے زندہ کسی بزرگ کی کوئی توہین کر کے دیکھیں، کوئی غلط فکرہ بول کر دیکھیں، دیکھنا پھر آپ کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کرتے۔ صحابہ پہ جو مرضی بھونک جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو گالیاں دے دیں گے اور کسی پیر کے بارے میں کوئی بات کریں تو کہیں گے گستاخ، اس کی گردن ہی اتار دو، اور وہ رب کو گالیاں دے دیتا ہے۔ میرے سامنے ایک شخص نے کہا میرا مالک اللہ نہیں، میرا مالک میرا پیر ہے۔ مشرک اتنا بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا، بزرگ وہ کیا اللہ کا انکار کہ وہ میں اس کو مانتا ہی نہیں مالک، میرا تو یہ ہے۔ اور یہاں یہ گولڈا ہو یا بری ہو یا پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی دربار ہیں، بالکل یہی کیفیت، بالکل یہی کیفیت۔ مسجد گولڈے کے ساتھ میں گیا ایک مرتبہ، جوتے پہن کر میں اندر جانے لگا، وہ ان کی پیلی وردی والوں نے مجھے پکڑ لیا، جوتے اتارے۔ میں جوتے پہن کے مسجد میں چلا گیا، شیخ شرافت صاحب، کسی نے نہیں پکڑا۔ اللہ کے گھر میں پہن کے چلا جا، بابے کی قبر کے قریب جوتے نہیں پہن کے آنے ہیں، نا گستاخی ہو جائے گی۔ غازی عبداللہ کے دربار پر ایک ہمارا ساتھی دیکھنے کے لیے ہم گئے تو وہ پیٹ کر کے مڑا تو دوسرے مشرک نے اس کو ایک زوردار تماچا لگایا کہ بابے کو پیٹ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو اس کو، اور پھر وہاں پر وہ مجاور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بابا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، خواجہ یہ تیرے در پر مانگنے آئے ہوئے ہیں، ان غلاموں کی جولیاں بھر دے۔ سارے پیچھے مشرک رو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ جولیاں بھرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ ہم سب کو ان گندے عقیدے سے ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔